السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے پارٹ 6 کے بارے میں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو طالب محمد کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ بحرا نے جو کچھ کہا تھا وہ سب دماغ میں گونج رہا تھا۔ محمد کے بارے میں جو پیشین گوئی کی تھی وہ ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ محمد کے لیے اپنے ملک سے باہر نکلنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ واپس ہوئے تو اس طویل سفر کے دوران آپ نے جو کچھ دیکھا تھا ذہن میں تازہ کرتے رہے، لوگوں سے جو کچھ سنا تھا اس پر غور کرتے رہے۔ آپ نے بڑے بڑے ریگستان اور اونچے اونچے پہاڑ دیکھے تھے، ہرے بھرے چمنستان اور پھلوں اور لدے ہوئے باغ دیکھے، طرح طرح کے نشیب و فراز طے کیے تھے، مختلف شہروں اور بستیوں سے گزرے تھے۔ ان سے متعلق لوگوں میں جو گفتگو ہوئی تھی، ماضی اور حال کے بارے میں جو باتیں ہوئی تھیں، سب آپ نے توجہ سے سنی تھی۔ آپ کو ایسے لوگ بھی دکھائی دیے جو انہیں چیزوں کو پوچھتے تھے جن کو آپ کی قوم پوچھتی تھی۔ ایسے لوگ بھی نظر آئے جو آسمانی کتابوں کے احکام پر عمل پیرا تھے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ لوگ آتش پرستی میں مگن ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی مورتیوں کے حضور عبادت کے رسم ادا کرتے ہیں اور بندگی کے سارے آداب بجلاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نکیل یہودی علماء کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے، جو کتاب الہی کی من مانی تاویلیں کرتے ہیں اور اپنے جی سے شریعت بناتے۔ کچھ لوگ ہیں جو عیسائی پادریوں کے اشاروں پر چلتے ہیں، جنہوں نے غیب دانی کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ اس اندھیرے میں، ہاں، اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں محمد ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے، غور و فکر کرتے، افکار و خیالات کا سلسلہ بندھ جاتا اور دیر تک اسی عالم میں غرق رہ کر سوچتے، کس کی راہ ٹھیک ہے اور کس کی راہ غلط، کون حق پر ہے اور کون باطل پر، حق کیا ہے اور وہ ہے کیا۔ کم سن مگر دیداور اور روشن ضمیر محمد کو فکر تھی، کس طرح حق مل جائے، اس کی حقیقت کھل جائے، تاریکی کا پردہ چاک ہو جائے اور روشنی نظر آ جائے۔ بچپن کا زمانہ کھیل تماشے کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن محمد کھیل تماشے سے کوسوں دور رہتے، بیکار باتوں اور فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہ لیتے، ہمیشہ حق کی دھن میں رہتے، اس فکر میں رہتے کہ کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس میں کوئی رہنمائی ہو، کوئی ایسا نشان نظر آ جائے جس سے حقیقت کا سراغ لگتا ہو۔ گھرانے والوں کے ساتھ اوکاز، مجنہ اور ذی المجاز بھی جاتے۔ یہ عرب کے مشہور بازار تھے جو مکہ کے آس پاس ہی لگتے پھر بھی حرمت کے مہینوں میں، جن میں جنگ و خون ریزی حرام ہوتی ہوئی جنگیں رک جاتی، انتقام کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ جاتے، اور یہ حرمت کے مہینے 4 تھے: ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم اور رجب۔ تو کون کون سے مہینے حرمت کے کون سے بتائے گئے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم اور رجب۔ تو یاد رکھیں آپ، 4 مہینے کون کون سے ہیں جو وہ بتائے گئے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، ٹھیک ہے، اور رجب۔ ان بازاروں میں ہر قسم کی چیزیں بکتی، بیرون ملک سے بھی سامان آتا اور فروخت ہوتا۔ اس کے علاوہ ان میں شعر و شاعری کی محفلیں جمتی، مقررین اپنی اپنی خطابت کے جوہر دکھاتے، ہر شخص اپنے افکار و خیالات کا برملا اظہار کرتا، ہر مذہب کا آدمی اپنے عقائد کی اشاعت کرتا، ہر شخص پوری آزادی سے اپنے نظریہ مسلک پر عمل کرتا، نہ وہاں کسی طرح کا خطرہ ہوتا، نہ کسی سے اندیشہ، ہر ایک مطمئن اور بے غم ہوتا کہ یہ
حرمت کے مہینے ہیں، یہ بازار آدمیوں سے بھرے ہوتے ہیں، ان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جگہ جگہ کے باشندے ہوتے ہیں، ہر طرف ایک چہل پہل ہوتی، ایک ہمہ ہمی ہوتی۔ ایسے میں آپ کو لوگوں سے ملنے جلنے، ان کا افکار و عقائد کو سمجھنے کا، ان کے قول و عمل کو پرکھنے کا بڑا اچھا موقع ملتا۔ یہ فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی کہ کون راہ راست پر ہے اور کون اس سے پرے ہے۔ پھر جب آپ تنہائی میں ہوتے اور یکسوئی حاصل ہوتی تو ساری باتیں عقل کی ترازو میں تولتے، جو بات صحیح معلوم ہوتی ذہن نشین کر لیتے، جو غلط معلوم ہوتی اسے دور ڈال دیتے۔ 12 سال کی عمر سے آپ بکریاں چرانے لگے، اس سے غور و فکر میں اور مدد ملی۔ یہ آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ کچھ گھر والوں کی بکریاں ہوتی، کچھ قبیلے والوں کی، ان کو لے کر دور ٹیلوں اور میدانوں کی طرف نکل جاتے، جہاں بکریوں کی آزادی سے چرنے کا موقع ملتا اور آپ کی روح کو پرسکون پرکیف فضا میسر ہوتی۔ وہاں فکر و نظر کے لیے، غور و تدبر کے لیے آپ کے سامنے ایک وسیع میدان ہوتے۔ اللہ کی یہ وسیع و عریض کائنات ایک کتاب کے مانند آپ کے سامنے کھلی ہوتی۔ آپ اس کے سیر کرتے، اس کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس اندازے سے آپ نے بچپن کے ایام اور نوجوانی کے سال گزارے، نہ کہ دوسرے بچوں اور نوجوانوں کی طرح کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، فضول باتوں اور بے مقصد کاموں میں۔ اس نوعمری میں ہی آپ کے اندر بڑوں کی سی متانت اور سنجیدگی، شریفوں کی سی پاکیزگی اور پاک بازی تھی، اور جہاں دیدہ بزرگوں کی سی سوجھ بوجھ اور دوراندیشی تھی۔ بچپن کا واقعہ ہے، کعبے کی دیواریں اٹھ رہی تھیں، بچوں نے تہ بند اتار کر کندھوں پر رکھ لیا اور پتھر ڈھونے لگے، لیکن آپ نے تہ بند اور مضبوطی سے باندھ لیا۔ چچا عباس نے کہا، بچوں کو دیکھو، اپنے اپنے تہ بند کندھوں پر رکھ لیے، آپ کیسے مزے سے ڈھو رہے ہیں، تم بھی ایسا ہی کر لو، کندھے نہیں دکھیں گے۔ چچے کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا تو مارے غیرت کے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ مکے میں عام رواج تھا، رات کو لوگ اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جمع ہوتے، طرب و نشاط کی محفلیں آراستہ ہوتیں، دلچسپ تفریحی پروگرام ہوتے، داستان گوئی و داستان سرائی اس پروگرام کا اہم جزو تھا۔ کوئی شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا وہ داستانیں سنانا شروع کرتا اور لوگ رات بھر بیٹھتے سنتے رہتے۔ یہ گویا اس زمانے کا کلچرل پروگرام تھا۔ ایک ساتھی نے آپ کو بھی للکارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رات تم بھی اس محفل کا لطف اٹھاؤ۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، ساتھی نے زیادہ کہا تو تیار ہو گیا اور آپ کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ فرمایا، اچھا آج رات میری بکریاں تم دیکھتے رہنا اور پھر اس تفریحی پروگرام میں شرکت کی غرض سے آبادی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کسی گھر سے گیت کی آواز آ رہی تھی، ٹھہر کر سننے لگے، کچھ دیر میں نیند کا غلبہ ہوا اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا، سورج کی گرمی تیزی آ چکی تھی۔ آپ ساتھی کے پاس لوٹ آئے، کہو محمد رات کیسی گزری؟ ساتھی نے دیکھتے ہی پوچھا۔ فرمایا، کیا بتاؤں، جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ گیت گانے کی آواز آئی، گیت بڑا سہانا تھا، آواز بڑی رسیلی تھی، سوچا تھوڑی دیر اسے بھی سن لوں پھر جاؤں۔ بیٹھا تو نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ دوسری رات ساتھی نے پھر للکارا، دیکھو آج یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ پھر روانہ ہوئے، ابھی راستے میں ہی تھے کہ کانوں میں گیت کی آواز پڑی۔ گیت بھلا کر سہانا تھا، ایسا لگتا گویا آسمان سے آواز آ رہی ہے۔ آپ پھر سننے بیٹھ گئے اور کچھ دیر میں نیند آ گئی اور سو گئے۔ پوری نوجوانی میں بس دو بار اس قسم کا ارادہ کیا، مگر
دونوں دفعہ خدا نے بچا لیا کہ تیری شان ان فضولیات سے بالا تر ہے۔ پھر کبھی خواب میں بھی اس طرح کا خیال نہ آیا، نہ کبھی کوئی ایسی بات سرزد ہوئی جس سے آپ کی امانت و دیانت پر حرف آتا ہو یا عفت و پاکیزگی پر کوئی آنچ آتی۔ آپ شرم و حیا کے پیکرے تھے، عفت و پاکبازی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے، سچائی کے لیے پوری قوم میں مشہور تھے، دیانت داری و ایمانداری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمین کا خطاب دیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں، ذرا بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خطاب زیب دیتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیب دیتا۔ آپ نے نوجوانی میں تیر اندازی سیکھی، جوان ہوئے تو فن سپاہی گیری میں مہارت حاصل کی اور جنگ فجار ہوئی تو چچاؤں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک رہے۔ یہ جنگ قریش اور حوازن کے درمیان ہوئی تھی، تاریخی جنگ تھی، بڑی ہی خوفناک اور تباہ کن۔ شریک ہونے کو تو آپ بھی اس میں شریک ہوئے، کسی پر تیر نہیں چلائی، بس چچاؤں کو تیر اٹھا کر دیتے اور دشمن کی طرف سے جو تیریں آتی انہیں روکتے۔ اس جنگ میں گھرانے تباہ ہو گئے، اس سے کچھ لوگوں کو بہت دکھ ہوا، انہوں نے صلح کی آواز اٹھائی، بالآخر دونوں فریقوں میں معاہدہ ہو گیا۔ یہی معاہدہ حلف الفضول کے نام سے مشہور تھا۔ اس معاہدے میں آپ بھی شریک تھے۔ عمر مبارک اس وقت آپ کی 20 سال تھی۔ جنگ سے فرصت ملی تو اہل مکہ پھر اپنی پرانی حالت پر آ گئے، اب پھر وہی لہو و لعب تھا، وہی سرمستیاں تھیں، ہر طرف رنگ ریلیاں منائی جانے لگیں، آوارگی اور بے حیائی کا بازار گرم ہو گیا، جوئے اور شراب کی محفلیں آباد ہو گئیں اور لوگ دادِ عیش دینے لگے، اور آپ بھیڑ بکریاں لے کر پہلے کی طرح میدانوں میں نکل جاتے، وہاں کھلی فضا ہوتی اور روح پر واسماں ہوتا، آنکھیں بکریوں کی دیکھ بھال کرتے اور روح کو کائنات کی وسعتوں میں پرواز کرتی۔ یہ تھی آپ کی زندگی، یہی آپ کے شب و روز تھے، یہی آپ کے مشاغل اور دلچسپیاں تھیں، اسی میں آپ کے لیے سکون و راحت کا سامان تھا۔ تنہا رہنا اور نظام کائنات کا مطالعہ کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا اور عالم کے حسن انتظام پر غور کرنا۔ آپ کو بس بکریاں چرانے سے مطلب رہتا، صحرا کی فضا میں مزہ آتا، تنہائی اور یکسوئی میں آپ کے ذہن و فکر کی نشو و نما ہوتی، قلب و روح پر معرفت کا فیضان ہوتا، کائنات کا اسرار منکشف ہوتا، اور ابو طالب وہ روزی روزگار کی فکر رکھتے، معاشی دوڑ دھوپ میں لگے رہتے کہ ان کا اور بھتیجے کا پیٹ پل سکے اور آسانی سے اولاد کا گزارا ہو سکے، جو اللہ کے فضل سے کچھ کم تعداد نہ تھی۔ ایک دن ابو طالب آپ کے پاس آئے، کہنے لگے، بھتیجے تم جانتے ہو اپنی مالی حالت کیا ہے، ہماری پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں، خدیجہ دوسروں سے اپنا مال دے کر تجارت کراتی ہے، کہو تو تمہارے لیے بات کروں۔ اس وقت آپ کی عمر 23 یا 24 سال تھی۔ چچا آپ جو فرمائیں۔ سر آنکھوں پر آپ نے سعادت مندی کا مظاہرہ کیا جس کی انہیں امید تھی۔ خدیجہ بہت اونچے گھرانے کی خاتون تھیں، ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں کسی تک پہنچ کر آپ سے جا ملتا۔ یہ بنی مخزوم کے 2 رئیسوں سے یکے بعد دیگرے بیاہی تھی، وہ دونوں بہت کافی دولت چھوڑ کر دنیا رخصت ہو گئے۔ پھر قریش کی بہت سی رئیسوں نے شادی کا پیغام بھیجا لیکن ہر ایک کو ٹھکرا دیا، کسی کو قبول نہیں کیا، وہ تنہا رہتی۔ آپ سرمایہ
کاروبار میں کافی برکت ہوتی اور نہایت خوشحالی کی زندگی بسر کرتے۔ ابو طالب پہنچے تو تجارت کے لیے وہ کسی مناسب آدمی کی تلاش میں تھی۔ ابو طالب خدیجہ محمد سے تجارت کرانا پسند کرو گی؟ خدیجہ: آپ کسی غیر کے لیے کہتے ہیں، جب بھی مجھے انکار نہ ہوتا۔ محمد تو اپنے آدمی ہیں، وہ بھی آمین۔ ابو طالب خوش آپ کے پاس آئے، بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لو اللہ نے روزگار کا انتظام کر دیا ہے۔ شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہو گیا، اس میں آپ بھی تھے۔ آپ کے ساتھ خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ آپ کے سبھی چچا آپ کو رخصت کرنے آئے۔ ابو طالب آگے تھے۔ ان لوگوں نے رخصت ہوتے وقت بڑے پیار سے کہا، خدا یہ سفر مبارک کرے، تجارت میں خوب برکت دے اور خیریت سے واپس لائے۔ میسرہ کو بھی وصیت کی، دیکھو میسرہ، محمد کا خیال رکھنا، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ ساری چیزیں پھر سامنے آتی رہی جو آپ پہلے سفر میں دیکھ چکے تھے۔ چلتے چلتے قافلہ شام پہنچ گیا اور پھر اسی شہر بصرہ میں ٹھہر گیا۔ قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کی ہمدردیاں اور خیر خواہیاں آپ کو حاصل تھیں۔ آپ بھی ان کے لیے ایک بہترین رفیق سفر اور سراپا خیر و برکت تھی۔ رہا خدیجہ کا غلام میسرہ تو نہ پوچھیں، اس کا کیا حال تھا۔ ایسا لگتا جیسے وہ آپ ہی کا غلام ہو، بے حد محبت کرتا، ہر وقت خیال رکھتا، آپ کی کسی بات کو نہ ٹالتا۔ جو کچھ سامان ساتھ تھا اس کو آپ نے بڑی کامیابی سے تجارت کی، ایک ہوشیار، تجربہ کار اور خوش تدبیر انسان کی طرح۔ پھر کسی کے ہاتھ کچھ بیچا تو بڑی خوش اخلاقی سے، کسی سے کوئی معاملہ کیا تو بڑی ایمانداری سے، کسی سے کچھ تبادلہ کیا تو بڑی دیانت داری، اور واپس ہوئے تو خدیجہ نے جو فرمائشیں کی تھیں اور جو سامان منگائے تھے وہ سب ساتھ لائے۔ کیا کاروبار کی ان مشغولیتوں میں آپ کے معاملات چھوٹ گئے؟ نہیں، آپ اس طرح تنہائیوں میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے۔ جہاں قافلے کا پڑاؤ تھا اس سے قریب ہی ایک بہت بھاری درخت تھا۔ ایک روز عادت کے مطابق آپ اسی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میسرہ ادھر ادھر کچھ کام میں مصروف تھا۔ پاس ہی ایک گرجا گھر تھا، اس میں سے ایک راہب نکلا اور میسرہ کے پاس آیا۔ یہ تھا نستور راہب۔ میسرہ یہاں تجارت کے لیے ہر سال آتا تھا، اس لیے نستور اس سے واقف تھا۔ بولا، میسرہ، تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ میسرہ قریش کا ایک نوجوان جس کا خاندان خانہ کعبہ کا کلید بردار ہے۔ راہب نے کہا، تم نے ان میں کیا کیا باتیں دیکھی؟ میسرہ، سچائی، ایمانداری، پاکیزگی اور ستھرائی، نرم مزاجی اور خوش اخلاقی، افکار و خیالات کے سمندر میں اس طرح غرق رہنا، نگاہ تصور سے کائنات کا مطالعہ کرنا۔ نستور نے بڑی بے تابی سے پوچھا، اچھا، ان کی آنکھیں کیسی ہیں؟ میسرہ پہ کچھ گھبراہٹ سی طاری ہوئی۔ آنکھیں سیاہ اور چوڑی ہیں، سفید حصے میں ہلکا سرخ ڈورے ہیں، پلکیں سیاہ اور باریک ہیں، کچھ بڑی بڑی بھی ہیں، جو آنکھ کا حسن دوبالا کرتی ہیں۔ نستور، جو اب آپ کے پاس آنے کے لیے پرتول رہا تھا، بولا، میسرہ، یہ جوان جو اس درخت کے نیچے ٹہرا ہے، اس میں یہ خوبیاں ہیں، وہ آخری نبی ہی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ آپ کے پاس آیا، اس کی قوم میں جو مذاہب رائج تھے ان کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں آپ کے خیالات معلوم ہوں اور وہ اندازہ ہوا آپ کے دل میں ان کے مذاہب کے لیے کیا مقام اور کتنا احترام ہے۔ آپ نے ان سب کی تردید کی اور ان سے بیزاری ظاہر کی۔ خود اس کا مذہب عیسائی تھا۔ اس نے
اس کے بارے میں سوال کیا، اس میں جو اچھائی یا خرابی تھی سب آپ نے واضح کر دی۔ تو اب ہم انشاءاللہ اب نیکسٹ پارٹ میں اسٹارٹ کریں گے آگے کا۔ تو السلام علیکم۔